السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 22 اگست 2025 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ آسام سے متعلق کیا گیا بڑا مطالبہ۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے زیر صدارت بدھ کی شام آن لائن منعقد ہوا۔ اس میں ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوین خصوصی بذریعہ زوم شریک ہوئے۔ اجلاس میں آسام کے موجودہ حالات اور فلسطین میں جاری نسل کشی جیسے دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ ساتھ ہی جمعیت کی ممبر سازی کے بعد تمام انتخابی معاملات کے لیے حسب دستور 56 انتخابی بورڈ کے قیام اور اس کے اصول و ضوابط کے خاکہ پر غور ہوا اور اسے منظوری دی گئی۔ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند نے آسام میں جاری انخلاء اور 50,000 سے زائد خاندانوں کو بے گھر کرنے جیسی کارروائی پر شدید تشویش ظاہر کی۔ اپنی تجویز میں مجلس عاملہ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ملک کے آئینی اداروں بالخصوص صدر جمہوریہ ہند اور چیف جسٹس آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ آئین کو بچانے کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کو بلا تاخیر معطل کیا جائے اور اس کے خلاف ہیٹ اسپیچ کے مقدمات درج کیے جائے۔ مجلس عاملہ کا یہ اجلاس یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ جمعیت علماء ہند روز اول سے کسی بھی سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کی تائید نہیں کرتی، لیکن صد افسوس کہ آسام میں غیر انسانی غیر منصفانہ سلوک، مذہبی بنیاد پر تعصب اور نفرت انگیز بیانات نے انخلاء کے اس پورے عمل کو انسانی ہمدردی اور انصاف کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آسام کا حالیہ بیان جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف میاں مسلمانوں کو بے دخل کر رہے ہیں، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کارروائیاں مسلم دشمنی کے جذبے پر مبنی ہیں۔ اس کی ایک سنگین مثال یہ بھی ہے کہ اب تک اجاڑے گئے 50,000 سے زائد خاندان 100% مسلمان ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف آئین ہند سے متصادم ہے بلکہ سپریم کورٹ کی واضح گائیڈ لائن کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مجلس عاملہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اب تک اجاڑے گئے تمام خاندانوں کے لیے حکومت فوری طور پر متبادل رہائش اور باثبات کاری کا انتظام کرے۔ انخلاء کی کسی بھی کارروائی سے پہلے شفاف اور غیر جانبدارانہ سروے کرایا جائے، تمام قانونی تقاضوں اور انسانی اقدار کی مکمل پاسداری کی جائے، وزراء اور سرکاری نمائندوں کی جانب سے تعصب انگیز اور نفرت پر مبنی بیانات پر فوری قدغن لگائی جائے۔ مجلس عاملہ نے فلسطین میں جاری نسل کشی اور انسانیت سوز مظالم پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 1 لاکھ انسانوں کا قتل اور عام شہریوں کو بھوک پیاس سے مارنا دہشت گردی کی بدترین مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ گریٹر اسرائیل کی فتنہ انگیزی اور غزے پر مکمل قبضے کا اعلان فلسطین کو مٹانے اور باقی ماندہ زمین ہڑپنے کی سازش ہے۔ غزہ میں طویل محاصرہ اور امداد پابندیوں نے لاکھوں معصوم جانوں کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ کھانے پینے، ادویات اور بنیادی ضروریات روکنا انسانی اصولوں کی کھلی پامالی ہے۔ جمعیت علماء ہند عالم عرب اور عالمی برادری سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو، اس کے توسیع پسندانہ منصوبوں کو ناکام بنائے، مقدسات کا تحفظ کرے اور اسرائیل کو مجبور کرے کہ گزرگاہیں کھولے، امدادی سامان کی آسانہ فراہمی یقینی بنائے اور جنگ بندی پر عمل کرے۔ یہ اجلاس باور کراتا ہے کہ عالمی طاقتوں کی بے عملی مزید جرائم کو بڑھاوا دیتی ہے۔ مجلس عاملہ نے اس موقع پر مولانا رحمت اللہ میر کشمیری کی والدہ ماجدہ اور جامعۃ القراءۃ کفلیتا کے بانی و محتمم قاری اسماعیل بسم اللہ حاجی محمد ہاشم تامل ناڈو، مفتی دبیر حسن بیر بھوم، مولانا الیاس قاسمی، مولانا داؤد امینی اور ڈاکٹر سعید الدین قاسمی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی۔ ابتدا میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے انتخابی بورڈ کے اصول و ضوابط کا مسودہ پیش کیا جسے جزوی ترمیم کے ساتھ منظور کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹیچر نے مارا تھپڑ تو اسٹوڈنٹ نے مار دی گولی۔ اتراکھنڈ کے ضلع ادھم سنگھ نگر کے ایک نجی اسکول میں پیش آنے والے ہولناک واقعے نے تعلیمی حلقوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جہاں ایک طالب علم نے مبینہ طور پر اپنے استاذ کو محض اس لیے گولی مار دی کہ اس نے کچھ دن قبل اسے تھپڑ مار
دیا تھا۔ پولیس کے مطابق گگندیپ سنگھ کوہلی کو، جو گرو نانک اسکول میں فزکس کے استاد ہیں، بدھ کے روز ایک طالب علم نے اس وقت گولی مار دی جب وہ کلاس روم سے باہر جا رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعے سے کچھ دن قبل استاد نے اس طالب علم کو تھپڑ مارا تھا۔ پولیس کے مطابق سمرت باجوہ نامی طالب علم پستول کو اپنے لنچ باکس میں چھپا کر اسکول لایا تھا۔ یہ واقعہ مارننگ بریک کے بعد اس وقت پیش آیا جب استاد کلاس چھوڑ کر جا رہے تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ طالب علم نے لنچ باکس سے پستول نکالی اور اچانک گولی چلا دی۔ استاد زخمی لیکن خطرے سے باہر۔ گولی استاد کی پیٹھ سے ہوتی ہوئی گردن میں پیوست ہو گئی۔ گگندیپ سنگھ کو فوری طور پر ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی ایمرجنسی سرجری کی گئی۔ اسپتال کے ڈاکٹر مینک اگروال کے مطابق گولی کامیابی سے نکال لی گئی ہے اور مریض کی حالت اب مستحکم ہے۔ انہیں مزید نگرانی کے لیے ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ طالب علم گرفتار، کیس درج۔ واقعے کے فوراً بعد دیگر اساتذہ نے ملزم طالب علم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے نابالغ طالب علم کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 109 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ نابالغ طالب علم کو پستول کہاں سے ملی اور وہ اسے اسکول تک لانے میں کیسے کامیاب ہوا۔ اسلحہ پولیس نے ضبط کر لیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ابھیسار شرما کے خلاف بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ گوہاٹی کرائم برانچ نے معروف صحافی اور یوٹیوبر ابھیسار شرما کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ FIR ایک مقامی شہری الوک بروآ کی شکایت پر درج کی گئی۔ اس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ شرما نے یوٹیوب پر ایک ایسا ویڈیو شائع کیا جس میں آسام اور مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ FIR بھارتیہ نیائے سنہتا BNS 2023 کی دفعات 152 بغاوت 195 اور 196 کے تحت درج کی گئی ہے۔ شکایت کنندہ الوک بروآ نے الزام لگایا کہ ابھیسار شرما نے دانستہ طور پر بدنیتی کے ساتھ ایک ایسا ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو فرقہ وارانہ سیاست کرنے کا مرتکب قرار دیا گیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں ایسے بیانات شامل ہیں جو نہ صرف عوامی جذبات کو بھڑکاتے ہیں بلکہ منتخب حکومتوں کو بدنام کرنے اور مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ FIR میں درج مواد کے مطابق ابھیسار شرما نے اپنی ویڈیو میں رام راجیہ کے اصولوں کا مذاق اڑایا اور آسام کی حکومت کو کرپٹ، فرقہ وارانہ اور ناجائز قرار دیا جو ملک کی سالمیت، اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہے۔ شکایت کنندہ کے مطابق یہ ویڈیو محض سیاسی یا حکومتی پالیسیوں پر تنقید نہیں بلکہ ایک شعوری کوشش ہے کہ جس سے عوام میں حکومت کے خلاف بے اعتمادی پیدا کی جائے اور عوامی نظم و نسق میں خلل ڈالا جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو کے مکمل متن اور سیاق و سباق کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس معاملے میں مزید قانونی کارروائی زیر غور ہے۔ مرکزی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ابھیسار شرما کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی باقاعدہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم یہ مقدمہ صحافتی آزادی اور اظہار رائے کی حدود سے متعلق ایک نئی بحث کو جنم دے سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔